میں دعوت دوں گا حافظ احمد عبدالجبار صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ احمد عبدالجبار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الہدا امام القبلتین سید الاولین والآخرین، امام الرسل سید الرسل ختم الرسل، شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے دعا ہے اللہ رب العالمین مختصر وقت میں حق بات سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کو منعقد کرنے والے محترم جناب قاری کلیم اللہ خان سیٹ صاحب، اللہ ان کے علم میں عمل میں اللہ برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات، پروگرام کا عنوان قرآن الکریم کا پیغام ہے، اور اسی مناسبت سے جو باتیں، جو گفتگو، جو خطابات یہاں ہوں گے اسی مناسبت سے پیش کیے جائیں گے، گفتگو کی جائے گی۔ ہر دور میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آسمان سے صحیفہ ہدایت بھیجے ہیں۔ کچھ رسولوں پر اللہ نے صحائف نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، اور جن پر نہیں نازل فرمائیں ان کو پہلی کتابوں کی تبلیغ کا ہی حکم دیا گیا۔ انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ قرآن کریم یا اس سے پہلی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے کیوں نازل فرمائیں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی صحیفہ ہدایت تیار نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے لوگ رہنمائی حاصل کریں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ اس کائنات کے انسانوں کی ضرورتیں، ان کے معاملات، ان کے مسائل کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء بھی بھیجے، اور ان کو جو دعوت، جو پیغام دیا گیا وہ بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور یہ سبق دیا کہ لوگوں ہدایت اور رشد اور سیدھا راستہ اور صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے آسمان سے اپنے بندے پر نازل فرمائے۔ یہ دنیا میں بڑے اچھے قوانین، بڑے اچھے ضابطے، بڑے اچھے رولز، بڑے اچھے قوانین لکھے تو جا سکتے ہیں، لیکن ان قوانین کے مطابق عمل کرنے والی، ان قوانین پہ دنیا کو چل کے دکھانے والی کوئی شخصیت چونکہ موجود نہیں ہوتی، وہ قوانین کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں، پہلے صحیفے بھی اور قرآن کریم بھی دراصل اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر نازل فرمائیں، چنے ہوئے بندوں پر نازل فرمائیں، اعلیٰ اولو العزم انبیاء پر، رسولوں پر
اللہ نے کتابیں نازل فرمائی جنہوں نے ان کتابوں پہ عمل کر کے دکھایا اور اپنی امت اپنے بعد آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ قابل عمل ہے، وہ ایسا نہیں ہے اس پر عمل نہ کیا جا سکے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر چلا نہ جا سکے، شریعت کی پابندیاں ایسی نہیں ہیں کہ جن پر انسان عمل نہ کر سکے۔ اللہ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتا ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کے اللہ انسان پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، نبی رحمت نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کتاب ہدایت پہ عمل کر کے یہ ثابت کیا ہے۔ لوگوں، دین قابل عمل ہے، انسان کی پہنچ سے، انسان کی طاقت سے، انسان کی حیثیت سے یہ باہر نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور کہہ دے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، قرآن پڑھا بھی، قرآن پڑھایا بھی، عمل بھی کروایا، عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی عمل کیا۔ تو آج کا مسلمان اگر یہ دعویٰ کرے بھائی ہمارے لیے تو قرآن اترا ہی نہیں، ان کے لیے اترا تھا، ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اس کو شیطان نے ورغلایا ہوا ہے کہ تمہارے مسائل کا حل تو قرآن میں نہیں ہے، تم تو قرآن کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتے، وہ قرآن پڑھنے کے لیے تو 17 علم ہونا ضروری ہے، تمہارے پاس تو ایک بھی علم نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ کوئی قرآن پڑھے بغیر عالم کے یا قرآن کی تلاوت کرے، معاذ اللہ وہ گمراہ ہو جائے، ایسی سوچ پیدا کی گئی۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ مالک کائنات نے فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا، سید الانبیاء پہ قرآن نازل فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ توجہ کیجئے گا، ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات، پہلا شبہ جو آج کے نوجوان کے دل میں قرآن کے بارے میں شک پیدا کر دیتا ہے، کہتا ہے قرآن معاذ اللہ محفوظ نہیں ہے، یہ قرآن معاذ اللہ یہ محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کائنات کے لوگوں، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کی متن میں، نہ اس کی عبارت میں، نہ اس کی تعلیمات میں، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کی گرامر میں، نہ اس کی صرف و نحو میں، نہ اس کی لغت میں، نہ اس کے عمل میں۔ فرمایا کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، فرمایا لا ریب فیہ۔ اللہ پاک نے یہ کتاب لا ریب بنائی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی جناب شک والی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ پاک نے اس کو ہدایت بنایا تقوی والے لوگوں کے لیے، جو اللہ پاک سے ڈر کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضرات، قرآن پاک میں شک نہیں ہے۔ آئیے ذرا دوسرا مقام دیکھیے، انسانوں کا، مسلمانوں کا کمزور ایمان اور عقیدہ، ان کا دوسرا شبہ یہ ہے کہ گویا قرآن محفوظ نہیں ہے۔ آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ پاک نے تورات و انجیل کا تذکرہ فرمایا لوگوں ان کی حفاظت
حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے پاس، ان کے راہبوں کے پاس ہے۔ لیکن فرمایا حالات یہ پیدا ہو گئے، کوئی تورات کی آیت باقی ہے، کوئی مکمل آیت ہے، کوئی آدھی آیت ہے، کوئی پورا پورا باب ہی غائب ہو گیا، کوئی سوال پوچھنے آیا اس کا جواب نہ ملا، اپنی مرضی سے کوئی بات لکھ کر کے تورات میں شامل کر دی۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں یہ سارا منظر بیان فرمایا۔ اور لوگوں ان کی حفاظت ان کے علماء کے ذمہ، یہ قرآن کی حفاظت۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا لوگو قرآن نازل کرنے والا بھی اللہ، ہم نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں کروڑوں حفاظ پیدا کر دیے گئے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی وقار اور قرآن کی شان ہے۔ آئیے تیسرا مقام سنیے، فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ او لوگو قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جو گم ہو جائے، بلکہ یہ کتاب تو اللہ پاک نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دی ہے۔ یہ قرآن اور آنکھ میں سے ختم بھی ہو جائے، فرمایا اہل علم کے اللہ پاک نے سینوں میں محفوظ کر دی ہے۔ ہر گلی ہر محلے میں سینکڑوں حفاظ قرآن موجود ہیں۔ اور بڑی عجیب بات دیکھیے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی حافظ کو لے آئیے، دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی قرآن کو پڑھنے والا اس کو اٹھا لائیے، الگ الگ کمروں میں بند کر کے قرآن سنیے، سب کا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوگا اور من الجنت والناس پہ ختم ہوگا۔ یہ رب کائنات نے قرآن کی حفاظت فرمائی، یہ دوسرا شبہ دور فرمایا۔ لوگوں قرآن مشکوک نہیں، لوگوں قرآن محفوظ ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب تیسری بات کہنے لگے جناب ہم پیغام قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، آج جناب قرآن پڑھیں ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی، قرآن مشکل بڑا ہے۔ آئیے قرآن اٹھائیے، تیسرا شبہ میرے مالک نے دور فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آؤ کائنات کے لوگوں، کسی نے نصیحت حاصل کرنی ہے، آؤ قرآن کو پڑھ لے۔ ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان بنایا ہے، ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان فرمایا، نازل فرمایا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے قرآن مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تم قرآن کیسے پڑھو گے، تم قرآن کیسے اٹھاؤ گے، تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے، تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے اتنے جناب چیزیں چاہیے۔ فرمایا لوگوں قرآن آسان ہے، آؤ کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، آؤ کوئی قرآن سیکھنے والا ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ تیسرا شبہ مالک نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا فرمایا لوگوں قرآن میں کوئی شک نہیں، دوسرا فرمایا قرآن محفوظ کتاب ہے، تیسرا فرمایا قرآن آسان کتاب ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب چوتھا مسئلہ، حضرت جی 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن نازل کیا، اس وقت حالات کیا تھے؟ آج دنیا ترقی کر چکی ہے، آج دنیا جناب چاند پہ پہنچ چکی ہے، یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب یہ کیسے ہمارے مسئلے حل کرے گی؟ آئیے قرآن اٹھائیے، فرمایا تبیان لکل شیء وہدی۔ اور لوگوں یہ تمہارے مسئلے آج کے مسئلے گئے، اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ہر چیز کے اصول قرآن میں بیان کیے گئے، ہر مسئلہ واضح کر دیا ہے، ہر علم کو کھول کے رکھا ہے، ہر آیت میں اللہ پاک نے انسانوں کے مسئلے حل کیے گئے، ہر جگہ پہ اللہ پاک نے انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق احکامات نازل فرمائے گئے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں انسانوں کے مسئلے کھول کھول کے بیان کیے گئے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رب کائنات نے یہ سارے مسئلے واضح کر دیے گئے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جن وجہ سے نا آج کا نوجوان قرآن اٹھاتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے قرآن مشکل ہے، قرآن سمجھ نہیں آتا،
معاذ اللہ قرآن محفوظ نہیں ہے، معاذ اللہ قرآن میں کوئی شک والی بات ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے آج کا مسلمان قرآن کے قریب نہیں جاتا، اس کو اندازہ ہی نہیں، وہ تارک قرآن بن کے اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، قرآن دیکھتا ہی نہیں۔ آج ہم روتے ہیں کہ لوگوں کو حدیث کا نہیں پتا، اللہ کی قسم قرآن کا بھی نہیں پتا۔ اگر قرآن کھول کے دیکھیں ان کو پتا چل جائے بھی قرآن ہے، ساتھ حدیث بھی ہے، جہاں اللہ نے قرآن میں احکامات نازل فرمائے ہیں وہاں ان کی تفصیل رب کائنات نے حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ توجہ کیجئے گا حضرات، یہ قرآن چھوڑ کر کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے، اور قرآن چھوڑنے کی جو وجوہات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ پانچویں وجہ قرآن انسان کیوں نہیں پڑھتا، غفلت کا شکار ہے۔ اس کو شک بھی نہیں ہے، وہ یقین بھی رکھتا ہے، وہ قرآن پڑھنا بھی چاہتا ہے، بس غفلت ہے، قرآن کھولتا نہیں، قرآن کی طرف غور نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، قرآن کی تعلیمات پہ، قرآن کے تراجم پہ، قرآن کی تفاہیم پہ، تفاسیر پہ توجہ نہیں کرتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج تارک قرآن ہو کے بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں، احادیث میں تارک صلاۃ، نماز چھوڑنے والا، اس کے لیے بڑی وعید ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے تارک قرآن کے لیے بھی بڑی وعید ہے۔ جس نے قرآن چھوڑا، قرآن پہ غور ہی نہیں کیا، بس مولوی جانے، مولوی قرآن جانے، مسجد جانے، بچے کو بھیج دیا مسجد میں، بس فرض پورا ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ او لوگو، یہ کتاب قرآن ایسے ہی کتاب نہیں، اللہ پاک نے بڑی بڑی قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے بلندیاں عطا فرمائیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے کئی قوموں کو ذلت و پستی میں ڈال دیا۔ قرآن چھوڑنے والے ذلت و پستی میں چلے جاتے گئے، قرآن چھوڑنے والے حضرات قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے گئے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ رب کائنات کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جو تارک قرآن ہے وہ لازمی بات ہے تارک صلاۃ بھی ہے، وہ تارک زکوٰۃ بھی ہے۔ جو تارک قرآن ہے حضرات توجہ کیجئے گا، اس پہ گمراہی، اس پہ ضلالت ایسے آتی ہے حضرات گرامی، اتنی جلدی آ جاتی ہے اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ گمراہی میں زندگی گزار دیتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب، اتنی عالی شان کتاب، اتنے مقام والی کتاب، اتنے منصب والی کتاب اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ رحمت کائنات نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا لوگو، جو بندہ اس کا ایک حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے۔ اور یہ جو 10 نیکیوں والی بات ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کم سے کم نیکیاں ہیں۔ 10 نیکیاں ایک حرف کی کم سے کم نیکیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا۔ فرمایا لوگو، جو ایک نیکی کرے اللہ اس کے برابر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جہاں 10 نیکیاں ملی ہیں، اب سوچئے ذرا، توجہ کیجئے گا، یہ کم سے کم تعداد ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب، باقی انسان کا اخلاص، انسان کی کوشش، اس انسان کے اخلاص کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق اللہ ان نیکیوں کو بڑھا
बढ़ा देता है, इजाफा कर देता है, ज्यादा कर देता है। जितना इखलास अल्लाह पाक उसकी तिलावत में देखता है उतनी नेकियां बढ़ा देता है। तवज्जो कीजिएगा हजरात, तार के कुरान होकर अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी कौमों को तबाह बर्बाद किया और कुरान पे अमल पैरा होने वाले अल्लाह पाक ने बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनाया। तवज्जो कीजिएगा, कबीले वाले आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, नया नया इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह के नबी जी, हम में नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है, हम में इमाम मुकर्रर कीजिए। तवज्जो कीजिएगा, रहमते कायनात ने फरमाया, सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि सबसे ज्यादा कुरान जानने वाला कौन है, उसे अपना इमाम बनाओ। पता चला पूरी बस्ती में एक 6 या 7 साल का बच्चा, अमर बिन सलमा नाम है, कुरान पढ़ने वाला, आने जाने वाले मुसाफिरों से कुरान सीख के याद करने वाला, ज्यादा कुरान जानता है। फरमाया इसे इमाम मुकर्रर करो। अमर बिन सलमा कहते हैं, मेरी छोटी सी उम्र, मैं छोटी सी उम्र में अपनी कौम का इमाम बना। कौम वाले बड़े बड़े मेरे पीछे नमाज पढ़ते, मैं उनके आगे खड़ा होकर के नमाज की जमात करवाया करता। हत्ता के जमात करवाते करवाते एक रोज एक औरत गुजरी, उसने देखा कि इमाम के कपड़े ही पूरे नहीं है। उसने आवाज लगाई, लोगों बस्ती वालों, अपने इमाम के कपड़े तो पूरे करो। मेरी कौम वालों ने पैसे जमा करके मुझे कमीज बना करके दी। हजरात तवज्जो कीजिएगा, ये छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा अल्लाह पाक ने इमाम बनाया कुरान पढ़ने की वजह से। आइए जरा तवज्जो कीजिएगा, सहाबी रसूल बयान करते गए, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक नौजवान फौत हो गया। अब नौजवान फौत हुआ ना, नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद आपने खूब दुआएं की, जनाजा पढ़ाया और खूब दुआएं फरमाई। सहाबा कहते हैं हमें ये ख्वाहिश पैदा हो गई, इतनी दुआएं अल्लाह के नबी ने इसके लिए कर दी हैं, काश ये हमारा जनाजा होता। जब दुआएं फरमाई न, दफनाने का वक़्त आया, नबी अलैहिस्सलाम कब्र में उतरे, उसको कब्र में उतारा। कब्र में उतारने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को, इस नौजवान को बख्श दे, कान तल्लाहन लिल कुरानी, ऐ अल्लाह इसकी खूबी ये थी, ये तेरे कुरान की बहुत तिलावत किया करता था, ये तेरे कुरान से बड़ा प्यार किया करता था, ये तेरे कुरान का तारिक नहीं, तेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला था, तेरे कुरान की तिलावत करता था, तेरे कुरान के ज्यादा से ज्यादा तेरा कुरान पढ़ता था। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जनाजा पढ़ाया, खुद कब्र में उतारा और बाद में दुआ फरमाई और दुआ में ये हवाला दिया, ऐ अल्लाह तो इसको बख्श देगी, बड़ा तेरा कुरान पढ़ता था। तो अल्लाह इज्जत देता है कुरान की वजह से, अल्लाह मुकाम देता है कुरान की वजह से, अल्लाह इमाम बना देता है कुरान की वजह से, अल्लाह इज्जत और वकार देता है कुरान की वजह से, कौमे अल्लाह अरूज पे ले जाता है कुरान की वजह से, अल्लाह इज्जतें अता करता है कुरान की वजह से। और सिर्फ दुनिया में नहीं, अल्लाह आखिरत में मुअज़्ज़ज़ बनाता है कुरान की वजह से। आप समझते हैं सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने वकार दिया, मकाम दिया, मनसब दिया, उनका कुरान से प्यार तो देखे, उनकी कुरान से मोहब्बत तो देखे। साहबी रसूल कहते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलाम से सूरह बकरा की तफसीर पढ़ता रहा, 8 साल लग गए सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी। अरबी जानते हैं, खुद भी अरबी जानते हैं, कुरान भी अरबी में है, समझने वाले भी अरबी में है। फरमाया 8 साल लग गए कुरान सीखते हुए, एक एक सवाल के लिए एक एक साल इंतजार करते और नबी अलैहिस्सलाम से मफहूम पूछा करते। ये कुरान से मोहब्बत, ये उनका कुरान से प्यार था। और हमारा कुरान से प्यार क्या है? अपने गिरबान में मैं भी देखूं, आप भी देखें, कितनी बार कुरान पढ़ा है पूरा, कितनी बार तर्जमे के साथ पढ़ा है, कितनी बार उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ा है। जिस दौर में उस्ताद से पढ़ा था उस दौर में तो कुरान की समझ ही नहीं थी,
اس دور میں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن کی یہ اہمیت ہے، قرآن کا یہ فائدہ ہے، قرآن کی یہ فضیلت ہے، قرآن کا یہ درجہ ہے۔ چھوٹی عمر تھی 5-7 سال، استاد نے دہرایا، ہم نے دہرا لیا پیچھے۔ جب عقل آئی، شعور آیا، جب زندگی میں اللہ پاک نے عقل دے دی، پھر آپ مجھے بتائیں میں نے اور آپ نے کتنی بار قرآن پڑھا؟ 20-30-40 سال جوانی کی عمر گزر گئی، کتنی بار قرآن کھولا، اس کو دیکھا؟ جب سمجھ نہیں تھی والدین نے سختی سے پڑھایا، ہم نے ایک بار دہرا لیا، آمین ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا۔ زندگی مکمل نہیں ہوئی، قرآن مکمل ہوا ہے۔ اب قرآن پڑھنا تھا، اب قرآن کو دہرانا تھا، اب قرآن پہ عمل کرنا تھا، اس کے مفہوم کو سمجھنا تھا، اس کی آیات کو سینوں میں جگہ دینی تھی، اس کی آیات پہ عمل پیرا ہونا تھا، ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا۔ اب نہیں کیا، اب یہ حالت ہے، ادھر سے فتنہ آ گیا، قرآن کا پتہ نہیں، ادھر سے فتنہ غالب آ گیا، قرآن سے تعلق نہیں، ادھر سے تکفیر کا فتنہ، ادھر سے جناب کوئی اور فتنہ، ادھر سے کوئی اور فتنہ، گمراہی جو ہے زوروں سے ہے، انسان پہ حملہ آور ہے۔ ادھر مسلمان کا دل قرآن کی روشنی سے خالی ہے، اب قرآن ہے نہیں سینے میں، گمراہی حملہ آور ہوتی ہے۔ حضرات، انسان گمراہ ہو جاتا ہے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ نے قرآن میں جواب دیا ہے اس بات کا، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ پاک نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے۔ آج کا نوجوان تارک قرآن ہو کر قرآن کو ترک کر کے، اور اللہ کی قسم یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہی غلط ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو قرآن پڑھے گا، بڑا ہو تو چھوڑ دے گا۔ جتنا بڑا ہوگا اتنا ضروری ہے قرآن پڑھے، اتنا لازم ہے کہ قرآن سے محبت کرے، قرآن پہ عمل کرے۔ بس چھوٹی عمر میں پڑھ لیا، بڑے ہو گئے قرآن نہیں اٹھانا، ایسا مزاج بنا قوم کا۔ دنیا جہان کے معاملات کا پتہ ہے، لین دین کے پتے ہیں، زمین کے ایک ایک انچ کا پتہ ہے، مرلے مربع کنال سارے پتہ ہیں، یہ پیشیاں، یہ دفعات، قانون کے پیچیدگیاں سب پتہ ہیں، بس قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھو گے تو سمجھ آئے گا، پڑھنے کی کوشش کرو گے تو آئے گا۔ اور نبی الاسلام نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھے، پڑھنے والے کو اپنی زبان کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے مشقت کا شکار ہے، پڑھنا نہیں آ رہا، بار بار کوشش کرتا ہے، فرمایا مشقت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ دوہرا اجر دے گا۔ ایک قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن پہ جد و جہد کرنے کا، کوشش کرنے کا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے کا، اللہ دوہرا اجر دے گا۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے قرآن بڑی عظیم کتاب بنائی ہے۔ یہ قرآن جس سینے میں چلا گیا اللہ پاک نے قوم کا امام بنایا، یہ قرآن جس سینے سے نکل گیا وہ جہالت کا امام بنا۔ اللہ پاک نے قرآن جس کو عطا کیا اس کو علم عطا کر دیا، جو قرآن سے محروم ہو گیا وہ جہالت کا شاہکار بنا۔ حضرات، جسے اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا اللہ پاک نے اسے روشنی عطا کر دی، جو قرآن سے خالی ہے حضرات اس کے بعد روشنی نہیں، اندھیرا ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں میرے اور آپ کے سارے مسئلے بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے دنیا کے مسئلے، موت کے بعد کے مسئلے، میدان حشر کے مسئلے، یہ ساری رہنمائی فرمائی۔ آج نئے نئے فتنے، نئی نئی سوچیں، نئے نئے کلام، نئے نئے منطق دنیا لے کر کے آ جائے، اللہ کی قسم مسلمان نوجوان کے دل میں اگر قرآن کی روشنی ہو ہر فتنے کا مقابلہ کرے، کیونکہ مالک کائنات نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل
من حکیم حمید. فرمایا کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کا باطل جمع ہو جائے، پوری کائنات کی گمراہی جمع ہو جائے، پوری کائنات کے کافر جمع ہو جائے، پوری کائنات کی نت نئی منطقیں جمع ہو جائیں، نئے نئے فتنے جمع ہو جائیں، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا اس قرآن میں نہ باطل شامل ہو سکتا ہے، نہ باطل اس پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. اللہ پاک نے اسے باطل سے محفوظ رکھا ہے. جس دل میں قرآن چلا جائے اللہ اسے بھی باطل سے محفوظ رکھتا ہے. جو قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دے، اپنی زبان سے قرآن پڑھتا رہے، قرآن سمجھتا رہے، اللہ پاک ایسے بندے کو باطل سے محفوظ رکھتے گئے. آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، آج میرے اکابر نے، صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع کیا، قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک کو حفظ کیا، قرآن پاک کو اپنے دلوں میں جگہ دی. اللہ پاک نے مقام و منصب بھی عطا فرمائے، اللہ پاک نے بلندیاں بھی عطا فرمائی، رب کائنات نے اعلیٰ درجات بھی عطا فرمائے، اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے. سیدنا ابوبکر صدیق کا دور ہے، توجہ کیجئے گا، غزوات کا دور ہے. ایک غزوے میں بہت سارے صحابہ کرام، قرائے کرام شہید ہو گئے. توجہ کیجئے گا، رحمت کائنات کے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. سیدنا عمر فاروق آئے، کہنے لگے ابو بکر لگتا ہے قرآن کو جمع کیا جائے، کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے کہ حفاظ کرام جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں. سیدنا بکر صدیق نہ مانے، فرمایا ابو بکر یہ ضروری ہے، آؤ نہ ذرا. فرمانے لگے سیدنا ابو بکر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا. فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے جمع نہیں فرمایا میں بھی یہ کام نہیں کروں گا. فرمایا سیدنا عمر نے فرمایا ابو بکر یہ کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے جمع نہیں فرمایا، لیکن اب حالات ایسے ہیں قرآن کو جمع کیا جائے. دونوں احباب جمع ہو گئے، دونوں کی رائے متفق ہو گئی. اب قرآن جمع کیسے کرنا ہے؟ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. زید تمہاری ڈیوٹی ہے قرآن کو جمع کیا جائے، اور قرآن کو جمع کرو. جب تک قرآن کی ہر آیت کے بارے دو صحابی گواہی نہ دے دیں، اس کو زبانی نہ سنائیں، اس کو قرآن میں شامل نہیں کرنا. یہ شرط طے ہو گئی. حضرات توجہ کیجئے گا، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں جب میری ڈیوٹی لگی نا تو اللہ کی قسم اگر مجھے کہہ دیتے نا کہ یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر کر دو، مجھے وہ کرنا آسان تھا، یہ قرآن پاک کو جمع کرنے کی ڈیوٹی میرے لیے مشکل تھی. اب قرآن پاک کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا. فرماتے ہیں میں نے قرآن جمع کرتا رہا، لکھتا رہا، دوستو احباب سے سنتا رہا، پڑھتا رہا. قرآن کی ساری آیتیں جمع ہو گئیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات وہ نہیں مل رہی. اب آخری 2 آیات سورہ توبہ کی، سارا قرآن جمع ہو گیا. اب آخری 2 آیات ملی تو ایک صحابی سے، حضرت خزیمہ نام ہے، ان سے ملی. وہ ایک صحابی ہیں، گواہیاں 2 چاہیے، صحابی ایک ہے. سارا قرآن جمع کر لیا، آخری 2 آیات باقی، ملی بھی ایک صحابی سیدنا خزیمہ سے. اب صحابی ایک ہے، اب خزیمہ کون ہے؟ اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا، نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں نا ایک اونٹ خریدا ایک یہودی سے، اس کے ساتھ ریٹ طے کیا، معاملہ طے کیا، قیمت طے کی، اور فرمایا کہ چلو مدینے میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں. اب راستے میں جو ہے نبی علیہ السلام آگے ہیں، اونٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہودی پیچھے ہے. ساتھ میں راستے منافق آئے، کدھر جا رہے ہو؟ اونٹ کی قیمت لینے جا رہا ہوں. نہ قیمت ملے گی نہ تم واپس آؤ گے، تمہیں قیمت نہیں ملنے والی، یہ تم کہاں پھنس گئے ہو معاذ اللہ. اس کو ایسا ابھارا کہ یہودی نے جو ہے اس نے یہ انکار کر دیا کہ میں نے تو اونٹ بیچا ہی نہیں ہے، میرا تو معاہدہ ہی طے نہیں ہوا.
یہ تو میرا اونٹ ایسے لے کے جا رہے ہیں, میرا اونٹ واپس کیا جائے. شور کیا, لوگ جمع ہو گئے. کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میرا اونٹ ہے, مجھے واپس کر دے, میں نے بیچا ہی نہیں, میں بیچتا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا میرا یہ سودا طے ہو چکا ہے, یہ قیمت طے ہو گئی ہے, اب تمہیں اس کی قیمت دینی ہے. اب ہم مدینے جا رہے ہیں, تمہیں اس کی یہ قیمت طے ہوئی ہے, اور یہ قیمت لینے کے لیے مدینے جا رہے ہیں. کہنے لگا نہیں, اگر کوئی ہے تو گواہ لاؤ. اب معاملہ طے ہوا تھا دو لوگوں کے درمیان, گواہ تو اس وقت تھا کوئی نہیں, لوگ جمع ہیں, ہاں گواہ پیش کریں. اگر اونٹ کا یہ معاملہ طے ہوا ہے آپ گواہ پیش کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں. ابھی ایک صحابی کھڑا ہوا, خزیمہ نام ہے, یہ وہی صحابی ہے جن کے پاس سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں, اتنے درہم, اتنے قیمت کے عوض یہ اونٹ اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچا ہے, اور یہ ریٹ طے ہوا ہے, اور یہ معاملہ طے ہوا ہے. جب گواہی آ گئی, یہودی جھوٹا پڑ گیا. نبی علیہ السلام پوچھا خزیمہ جب یہ معاملہ طے ہوا تھا اس وقت تم موجود نہیں تھے, تم نے گواہی دی ہے. فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ کی زبان نبوت پہ جب آپ نے ابھی فرمایا کہ میرا یہ معاملہ طے ہو چکا ہے تمہارے ساتھ, اللہ کے نبی جی میں نے آپ کی زبان پر یہ گواہی دی ہے, مجھے آپ کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ آپ تو جھوٹ بولتے نہیں, یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے. آپ کی زبان پہ میں نے یہ گواہی دے دی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں, آپ کی سچائی پر ہی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں گواہ ہوں, اور یہ گواہی میرے سامنے معاملہ طے ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. فرمایا آج کے بعد دنیا کے کسی بھی معاملے میں خزیمہ جب بھی گواہی دے گا, جہاں 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی خزیمہ اکیلا ہی کافی ہوگا. اس اکیلے کی گواہی فرمایا 2 کے برابر ہوگی. اور ان کی یہ گواہی سورۃ توبہ کی آخری آیتیں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیات کریمہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت والی سورہ توبہ کی آخری آیات سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گواہی 1 کی 2 کے برابر ہے, ان کی گواہی سے قرآن میں شامل کی گئی. حضرات قرآن سے محبت پیدا کیجئے, تعلق مضبوط کیجئے. قرآن پاک اپنے گھروں میں اس کو اعلیٰ مقام و منصب دیجئے. سارے نصابوں سے پہلے قرآن کا نصاب اپنے گھر میں نافذ کیجئے. ساری کتابوں سے پہلے قرآن کی کتاب کو اپنے گھر میں نافذ کیجئے. سارے قوانین سے پہلے قرآن کے قانون کو اپنے جناب گھروں میں نافذ کیجئے. سارے نظریات سے پہلے قرآن کے نظریے کو اپنے بچوں کے دلوں میں اس کو راسخ کیجئے. دل و دماغ کی تختیوں پہ اس کو نقش کیجئے. وہ معزز تھے زمانے میں, مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے, تارک قرآن ہو کر آج ذلت کی وجہ قرآن سے دوری. آج سود عام ہے, وجہ قرآن سے دوری. چوری عام ہے, وجہ قرآن سے دوری. جھوٹ عام ہے, وجہ قرآن سے دوری. چوری عام ہے, وجہ قرآن سے دوری. حضرات دھوکہ دہی بے ایمانی عام ہے, وجہ قرآن سے دوری. کاروبار میں سود ہے, وجہ قرآن سے دوری. مسجد میں نمازی نہیں ہے, وجہ قرآن سے دوری. خرید و فروخت میں قوانین اسلامی نہیں ہے, وجہ قرآن سے دوری. کائنات کے آج مسلمانوں کے ہر مسئلے کی وجہ قرآن سے دوری ہے. حضرات قرآن کے ساتھ لو لگائیے. قرآن محبت کرنے والی چیز ہے, اس کو اپنائیے. آپ کے لیے روشنی کے وہ دروازے کھلیں گے, ہدایت کے. رب کائنات ایسے راستے کھولے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے, دنیا مجھ سے یہ کہتی ہے. یہ سارے معاملے جو ہے انسان کے کلیئر ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت پیدا کرنے والا, ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے, اور اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن نافذ کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.